بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بغداد میں ایک پارسا عورت رہتی تھی۔ اس زمانے میں وہاں ایک کفن چور بھی رہا کرتا تھا۔ جب وہ پارسا عورت اس دنیا سے رخصت ہوئی تو چور نے بھی اس کا نماز جنازہ پڑھا تاکہ عورت کی قبر کو دیکھ سکے۔ جب رات ہوئی تو وہ کفن چور اس پارسا عورت کی قبر پر گیا اور اس کی قبر کھولی اور کفن چرانے لگا۔ جب اس نے کفن کو ہاتھ لگایا تو اس پارسا عورت نے چور کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، اللہ کی شان ہے کہ ایک جنتی کسی دوسرے جنتی کا کفن چرا رہا ہے۔ یہ بات سن کر کفن چور نے لرزتے ہوئے کہا کہ اے پارسا بی بی، تیرے جنتی ہونے میں تو کوئی شک نہیں، لیکن میں نے تو ساری زندگی مردوں کے کفن چرائے ہیں، میں کیسے جنتی ہو سکتا ہوں؟ اس پر اس عورت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا اور جس نے بھی میرا جنازہ پڑھا اللہ پاک نے اسے بھی بخش دیا، اور تو نے بھی میرا جنازہ پڑھا ہے۔ یہ الفاظ سن کر وہ کفن چور اتنا شرمندہ ہوا کہ اس نے اللہ پاک سے توبہ کر لی اور وہ اپنے زمانے کا کتب بن گیا۔ شیطان کے وفد کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات۔ ایک دفعہ مدینہ منورہ میں قحط پڑ گیا۔ آسمان نے پانی برسانا چھوڑ دیا اور زمین نے اناج اگانے سے انکار کر دیا۔ اس قحط کی وجہ سے پورے شہر میں غربت پھیل گئی اور لوگ دانے دانے کے محتاج ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے۔ ان کی تجارت پورے عرب میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس دوران ان کا ایک تجارتی قافلہ شام سے لوٹا۔ اس قافلے میں 1000 اونٹ تھے۔ کھانے پینے کی اشیاء لے کر جب یہ قافلہ مدینے کو پہنچا تو لوگوں کو تھوڑی راحت ہوئی، لیکن جیسے ہی یہ قافلہ مدینے پہنچا وہاں کے تاجروں کا ایک وفد بھی ساتھ ساتھ یہاں پہنچ گیا۔ اس وفد نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا وہ اپنا مال ہمیں فروخت کرنا چاہیں گے؟ وفد کا ارادہ تھا کہ سارا مال خرید کر قحط زدہ لوگوں کو مہنگے داموں فروخت کر کے بہت سا نفع کمائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ اس کی کیا قیمت لگاتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم آپ کو 2 گنا نفع دیں گے، یعنی 1 دینار کا مال 2 دینار میں خرید دیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اتنا نفع تو مجھے پہلے سے ہی مل رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سن کر انہوں نے نفع اور بڑھا دیا۔ پھر بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی جواب دیا کہ اتنا تو مجھے پہلے سے ہی مل رہا ہے۔ انہوں نے نفع اور بڑھا دیا، لیکن اب بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی کہنا تھا کہ اتنا تو نفع مجھے پہلے سے ہی مل رہا ہے۔ یہ سن کر وہ تاجر حیران ہوئے۔ انہوں نے پوچھا کہ اے عثمان، اہل مدینہ کو تو ہم خوب جانتے ہیں، یہاں کوئی تاجر ایسا نہیں جو تمہارے مال کو ہم سے زیادہ قیمت میں خریدے۔ آخر وہ کون ہے جو تمہیں ہم سے زیادہ نفع دے رہا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ، جو نفع تم مجھے دے رہے ہو میرے رب نے مجھے اس سے بہت زیادہ نفع دینے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ تمام مال اہل مدینہ اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس وقت قرآن کی یہ آیت تھی، جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں۔ اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، وہ فراخت دست بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تاجروں کا جو وفد آیا تھا وہ در حقیقت شیطان کا وفد تھا۔
وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزمائش میں ڈالنے آیا تھا۔ وہ آپ کے سامنے ایسے آیا تھا جس طرح وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آیا تھا جب کہ وہ اپنے لاڈلے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کرنے جا رہے تھے۔ شیطان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دنیاوی فائدے کو بڑھا چڑھا کر بیان کر رہا تھا تاکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخرت کے دائمی فائدے سے محروم ہو جائیں۔ چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان زندہ تھا، اس لیے انہوں نے دنیاوی فائدے پر آخرت کے فائدے کو ترجیح دی۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ ان کے سامنے شیطانی وفد ہے جو انہیں اخروی نفع سے ہمیشہ کے لیے محروم کرنا چاہتا ہے۔ ایسی ہی سخاوت کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غنی کا لقب عطا ہوا تھا۔ مزید ایسی تحریریں دیکھنے اور سننے کے لیے پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو بر وقت ملتا رہے۔